والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں سویڈن سے، ان سے آج پوچھیں گے کہ انٹرنیشنل حالات کیا چل رہے ہیں، پاکستان پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ سر سب سے پہلے بتائیے، یہ یوکرائن جنگ جو ہے، جس طرح بتایا گیا تھا کہ جلد کوئی اس طرح کا کام ہونے والا ہے، اور وہاں کے ایک پروفیسر نے بھی دھمکی دی ہے کہ 50 دن تو بہت دور ہے، اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ہم کام ڈال دیں گے۔ تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ مبارک صاحب، یہ بہت جانی پہچانی بات ہے کہ رشیا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے۔ دنیا کو پتا ہے کہ وہ ایک سپر طاقت ہے، اور امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹلی رشیا کے ساتھ ٹکر نہیں لینے والا۔ امریکن صدر کی دھمکی، پھر اس کا ری ایکشن کیا آیا پیوٹن کی طرف سے، اس نے کہا وی ڈونٹ کیئر، جو بھی تو کہتا ہے 50-60 مہینہ لگا، 1 دن لگا، ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے، اور اگر تمہارے میزائل ہمارے ماسکو کے اوپر یا سرزمین پہ گرے تو ہماری ایک ہی آپشن ہے ابھی کہ ہم ایٹمی حملہ ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر کریں گے، سیدھا امریکہ کے اوپر کریں گے، اور باقی اس کے اتحادی جو ہے یورپ میں ان کے اوپر کریں گے۔ بالکل ہماری ایک لاسٹ آپشن ہے۔ اور اس دھمکی سے جو ٹرمپ کا وہ بڑا سخت بیان تھا کہ اٹیک کرو ماسکو کے اوپر، فوراً یو ٹرن اس نے لے لیا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم اس کو ڈیفینسو ہتھیار تو دیں گے یوکرین کو، لیکن لانگ رینج میسائلز نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ٹرمپ جب سے آیا ہے یہ کس طرح وہ ڈبکیاں مار رہا ہے، ڈبکی مارتا ہے، صبح اور رات کو، صبح اور رات کو، اور رات کو اور صبح اور۔ تو اس نے پوری دنیا میں جو ابھی یورپین یونین کے خلاف جو ٹریڈ کے ٹیرفز اس نے لگائے ہوئے ہیں اور چیزیں ہیں، یہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں سارے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو سونا ہمارا ادھر تمہارے بینکوں میں جمع ہے ہم واپس لینے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ برکس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ نئی تھرڈ کرنسی بھی دنیا میں ہونی چاہیے، تاکہ یورپین یونین اور امریکہ جو ہے ہمارے اوپر جو حاوی ہے اور مجبور ہیں ہم، اس سے ہم نکلیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے چائنیز ہیں یا رشینز ہیں یا اس کے اور ممالک ہیں جو ترقی کرتے جا رہے ہیں یا ترقی یافتہ ہیں، وہ سارے برکس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ٹرمپ کو ہوش آئی ہے کہ یہ تو خطرناک قسم کا میں نے بیان دیا تھا۔ پیوٹن ڈرنے والا نہیں ہے، پیوٹن جس نے یہ بیان دیا کہ ماسکو کے اوپر مارو، رات دن مارتا جا رہا ہے، اس کو یوکرین کو اتنا مارا ہے کہ میں نے ابھی ایک بیان پڑھا تھا کسی نیوز پیپر میں کہ وہ جو اس کا یوکرین کا صدر ہے وہ پاگل ہو گیا ابھی، وہ سوچتا ہے کہ یہ کس مصیبت میں نے ہاتھ ڈال دی ہے۔ تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ بند کرو، بلکہ امریکن ایکسپرٹ نے کل ایک بہت بڑا تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ اس نے کسنگر نے اس کو مشورہ دیا تھا جو بہت قابل آدمی تھا۔ اس کے بعد بہت لوگوں نے اس کو بولا بس کر، تو اپنا ملک نہ گنوا، جو علاقہ ہے ہی رشینز کا، جہاں رشین بیٹھے ان کو دے دو، جان چھڑاؤ، لیکن یہ بندہ سمجھا نہیں آج تک۔ تو ابھی تو اس کا بچہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح رشینز آگے ایڈوانس جا رہے ہیں، یہ پیوٹن کا اپنا ایک ورڈ ہے کہ میں نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ پورا یوکرین پہ قبضہ کر رہا۔ یوکرین کے قبضہ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یورپین یونین کا کوئی ملک انوالو ہوا یا امریکہ انوالو ہوا تو اس نے پہلے دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن بچی ہوئی ہے، اور وہ ایٹامک بمز ہیں یا ایٹامک میسائلز ہیں، وہ ہم بغیر بتائے کر دیں گے، یہ اس نے بولا ہے۔ تھوڑا سا چلتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ شام پہ حملہ کر دیا، اس کا صدارتی محل وغیرہ ادھر ادھر دائیں بائیں، یہ کیا چاہتا ہے اسرائیل؟ قبضہ کرنا چاہتا ہے شام پہ؟ شام ایکچولی مبارک صاحب جب سے یہ بنا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے، بڑا علم ہے آپ کے پاس، کہ پوری مسلمان جو بارڈرنگ کنٹریز ہے ان کو انہوں نے تہس نہس کیا ہوا ہے اسرائیل نے۔ مصر کو کتنا مارا، جارڈن کا علاقہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، شام کو آپ کہیں کہ سینکڑوں دفعہ اس نے اٹیک کیے ہیں، لبنان کو کتنا مارا ہے اس نے، اور عراق کے اوپر بھی وہ بمباری کر کے ان کا وہ ایٹمی تھا یا نہیں تھا کوئی جو بنا رہے تھے وہ۔ اس کے بعد لیبیا، یہ یمن، یہ باقی جتنے ملک ہیں، ایران تک وہ پہنچ گیا ہے، بے شک اس کو ابھی مار پڑی ہے۔ فرسٹ ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ایک اسرائیلی نے تبصرہ کیا، امریکن اسرائیلی نے، کہ فرسٹ ٹائم اسرائیل کو اگر مار پڑی ہے تو ایران سے پڑی ہے۔ اور بہت لوگوں نے تو یہ بولا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی مسلمان ملک بھی ہے تو ایران ہی ہے، باقی تو سارے یہ سارے جیلی ان کے فیسز ہیں۔
یہ جعلی اسلام ہے ان کے اندر اور جعلی اسلامی نام ہے ان کے. آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے پاکستان کا حال ہے وہاں بھی یہی حال ہے کہ اوپر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اندر سے منافق ہیں یہ سارے. کوئی مسلمان شہر نہیں ہے, نہ وہاں اسلام ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ کوئی ملک چل رہا ہے 76 سال سے. اسی طرح عربوں میں یہ سب ڈکٹیٹرز ہیں, لیکن ایران نے جو اس کو مار دیا. یہ اسرائیلی تبصرہ نگار امریکن نے بولا فرسٹ ٹائم اسرائیل کی ہسٹری میں اسرائیل کو مار پڑی ہے اور بہت بری مار پڑی ہے, وہ صرف ایران نے دی ہے. نہیں لیکن شام پہ حملہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ قبضہ نہ کر لیتے ہیں اسرائیل شام کے اوپر. میں وہاں پہ رہ کے آیا ہوں, میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب کہ یہ بہت پرانی بات ہے کہ اسرائیل نے میری آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ ان کا ایئر ہیڈ کوارٹر بموں سے اڑایا تھا اور شہر کے اندر بالکل یہ جو افضل اسد اس وقت ہوتا تھا تو یہ بالکل اس کے گھر کے سامنے ایئر ہیڈ کوارٹر تھے, بڑی 15-20 منزلہ بلڈنگیں انہوں نے مارے تھے ادھر بم. یہ جو علاقہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے جس کو بارڈر شام کے بالکل نزدیک ہے ویسٹ سائڈ پہ, وہ وہاں روز بمباری وہ کرتے تھے, لیبنان کے اوپر روز بمباری کرتے تھے. یہ ڈروز ایریا جو ہے میں نے خود دیکھا ہے سارا ایریا, اور یہ ڈروز لوگوں سے بھی میں ملا ہوں. یہ دور دراز قسم کے وہ شیعوں کی کوئی نسل ہے. تو وہ سارے جو ہیں وہ کبھی لیبنان میں آدھے پڑے, آدھے شام میں پڑے, وہاں بھی حملہ کرتا رہا. اسرائیل نے عربوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور وہ قبضہ کر سکتا ہے. میں کو بتاؤں یہ جو شام ہے یا لبنان ہے یا اگر یہ اردن ہے, اگر یہ قبضہ کرنا چاہے دنوں میں کر لے گا, چونکہ یہ ان کی آرمی شرمی کو چھوڑے ہیں. آج زمانہ بدل گیا مبارک صاحب, آج ٹینکوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آج پیدل فوج کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آج گنے منے ساری ختم ہو گئی ہیں. آج جس کی ایئر فورس اسٹرانگ ہے اور آپ کا یہ جو ڈرون سسٹم چل پڑا ہے وہ ملک کسی پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے. اور یہ عربوں کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, ان کی ایئر فورس بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو اسرائیل ان کو گھنٹوں میں مار دے سکتا ہے جیسے اردن ہے اور شام ہے اور لیبنان ہے. اچھا امریکہ چلیں گے, زلفی بخاری نے بڑا وہاں پہ کارنامہ انجام دیا ہے. جو حالات پاکستان میں ہیں, انسانی حقوق پامال ہو رہی ہے, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بھی لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, بوڑھی خواتین بھی ہیں, جس طرح وہ آپ کی کیا نام ہے یاسمین راشد, اور وہ گورنر پنجاب تھے پہلے جو. تو اب یہ پتہ چلا کہ کانگریس میں بحث ہوگی, اس کے بعد کوئی پابندیاں پاکستان پر لگ سکتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ٹرمپ نے پہلے مبارک صاحب بولا تھا کہ میں یہ پاکستان کا جو جنرل ہے اور کچھ اور جنرل کے اوپر پابندی لگاؤں گا, امریکہ میں نہیں آ سکتے, ان کی پراپرٹی ضبط کروں گا, ان کے بچوں کو یہاں سے نکالوں گا. لوگوں کو تو وہ نکال رہا ہے, جیسے اس نے جتنے بھی امیگرینٹس ہیں, جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں, اس نے بولا کہ نکلو ادھر سے اور ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو اور ان کو نکالو. یہ تو وہ کر رہا ہے. وہ پاکستان کے بارے میں کیوں وہ اس اپنے بیان کے اوپر ہی جیسے وہ ٹویسٹ دیتا ہے, بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی, رات کو اور ہوتا ہے صبح اور ہوتا ہے, تو اس طرح پاکستان کو بھی ٹویسٹ اس نے دی, خاموش ہو گیا. کیوں ہوا؟ یہ جو آپ کا جنرل وہاں پہ گیا تھا یہ اس سے مل کوئی نہیں رہا تھا, یہ 8-10 دن وہاں پہ کوشش کر کے ادھر ادھر امبیسڈر کے تھرو لوگوں کے تھرو ملا, وہاں پہنچ تو گیا. ٹرمپ کے ساتھ اس کی کیا بات ہوئی؟ ٹرمپ اتنا آسانی سے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹریپ نہیں ہونے والا. لالی بات ہے, اس نے بڑی ڈیمانڈیں اس کو دی ہوں گی کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو, تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا تو ہو گیا. لیکن آج تک پاکستان میں جمہوریت نہ رہی ہے نہ چلے گی جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے. جب تک آپ جعلی لوگوں کو صرف حکومت چلانے کے لیے کہ تم چلا لو, تو جو اصلی لوگ ہیں الیکٹڈ ہیں, جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں جمہوری ملک, اس طرح کے الیکٹڈ بندوں کو تو کسی نے وہاں پہ لفٹ نہیں دی آج تک. کسی بھی دیانتدار آدمی, قابل آدمی, وفادار آدمی اور ملک کو چلا سکنے والے لوگوں کو آج تک آنے نہیں دیا گیا. اسلام کا نام لے کے لوگوں کو ذلیل تر کیا گیا وہاں پہ. اسلام اللہ کا مذہب ہے اور وہ اللہ اور انسان کا ایک رشتہ ہے جس میں ملے ہمارے شامل ہو گئے جو نالائق ترین اور کافر ہے, سارے منافق ہے, یہ سارے مشرک ہیں. انہوں نے پورے ملک میں گھن ڈالا, اسلام کو 40,000 تقسیم کروایا اور خود بڑے ہوئے وہاں پہ تھاندار بنے ہوئے. یہ سب ہوا نا پاکستان میں. وہاں چونکہ آئین وہاں پہ اگر ہے تو ایک دن نہیں چلنے کیا. جج آپ کے سب حرام خور ہیں, 3-3 ٹن کی ان کی لاشیں ہیں. مبارک صاحب دنیا میں دیکھیں ججز چھوکے ہوتے ہیں, ایسے لکڑ کی طرح دیانتداری سے کام کرتے ہیں, دیانتداری سے ملک کے لیے کام کرتے ہیں.
ان کو کوئی سہولت نہیں ہوتی کہ گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں نوکر چاکر پولیس کسی کو بھی نہیں ملتی یہاں یورپ کے اندر. ایون پرائم منسٹرز کو بھی یہ نوکر نہیں ہوتے. جو ہمارے ملک میں ایک پرائم منسٹر میں 1000 بندے وہ کھا پی رہے ہیں وہاں پہ یاشی کر رہے ہیں. چیف آف آرمی صاحب کے حالات دیکھیں کتنی گاڑیاں کوٹھے سب کچھ چل رہا ہے نا. پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان آلریڈی آپ کا ختم ہو چکا ہے. نو اکانومی. اچھا سر, کوئی فیوچر نہیں ہے اس کا. جی یہ ابھی اسلام کی بات کی, آج کل عدالت میں ایک کیس چل رہا, پتہ نہیں آپ کی نظر اس سے پڑی کہ نہیں پڑی. بڑی تعداد میں لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے, توہین رسالت کے کیس ڈال کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ قوانین اور تو کسی ملک میں نہیں ہے اسلامی, کہیں بھی 295 298 سی نہیں. کل کامرس میں بھی ایک صاحب نے لکھا, تو وہاں تو کوئی توہین نہیں کرتا مذہب کی, یہاں کیوں یہ کیس بنائے جاتے ہیں؟ وہاں وہ اسلام نہیں ہے نا. پاکستان میں کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے. آپ کے پاس دیانت ہے, حرام خور ہے. اسلام صرف اللہ ازم ہے. مبارک صاحب یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. قرآن الکریم میں جو کہا گیا وہ اسلام ہے. اسلام اللہ ازم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت منوانے کے لیے قرآن نازل ہوا, اور اس سے پہلے بے شمار نبی آئے. یہ تو مت بولیں, ہمارے نبی کو کئی دفعہ قرآن الکریم میں کہا گیا کہ تمہارے سے پہلے بہت نبی آئے اور سب کو بڑی بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں اور صبر کرتے تھے, تو بھی صبر کر. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے, جو لوگ ملا نہیں بتاتے آج تک, مبارک صاحب یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے, آج تک ملا نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا کیا کہا. اے محمد کیا تمہیں پتا تھا کہ تم نبی بننے والے ہو؟ اے محمد کیا تمہیں پتا تھا تمہارے اوپر قرآن نازل ہونے والا ہے؟ اے نبی تمہیں پتا تھا کہ دین اور کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں, یہ سب میری طرف سے, میں جیسے نبیوں پہ احسان ہے تمہارے اوپر بھی احسان کیا ہے, میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. قرآن نازل ہوا اسلام کے لیے. اسلام کیا ہے؟ اللہ عزم, باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملا کی باتیں, یہ کہانیاں, یہ جھوٹ, یہ حدیث, یہ فراڈ, یہ سب بنائی گئی ہیں. جو اللہ نے قرآن میں کہا وہ اسلام ہے. انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے, اللہ اور اسلام دو چیزیں. اور مومن جو اس نے بولا میرے, جو مجھے یاد کرتے ہیں, میرا قرآن پڑھتے ہیں, میری تعریفیں کرتے ہیں, مجھ سے ڈرتے ہیں, مسجدوں میں جا کے روتے ہیں, یہ میرے مومن ہیں. یہ آئیں گے قیامت والے دن. اس سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا, نہ قبروں میں نہ کسی اور جگہ جو فراڈ یہ ملے بتاتے ہیں. قیامت والے دن ہی وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال پہ وہ فیصلہ کرے گا. کوئی ملا, کوئی پیر, کوئی شاہ, کوئی اور چیز کسی کو نہ جنت میں بھیج سکتا ہے نہ دوزخ میں بھیج سکتا ہے. وہ صرف اللہ ہے, اور اللہ انہی لوگوں کو بھیجے گا جو اس نے حکم دیا ہے قرآن میں. میرا قرآن پڑھنے والے, سمجھنے والے, عمل کرنے والے, ان کے سامنے نور آئے گا, نور ان کے سامنے جا رہا ہوگا, اور میں ان کو جنت میں جگہ دوں گا. کسی کی بات کے اوپر کوئی کافر نہیں بن سکتا, کسی بات کے اوپر کوئی شاہ پیر سید نہیں بن سکتا, تو نہ ان کو وہاں کوئی پوچھے گا, نہ کوئی نبی سفارش کر سکے گا. مبارک صاحب یہ بڑی کلیئر بات ہے. اللہ ہی فیصلہ کرے گا, اور وہ اپنے بندوں کے حق میں کرے گا جو اس کے نیک بندے تھے, جو اس کو یاد کرتے تھے, جو اس کی تعریفیں کرتے تھے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. جی اس پر اور بھی پروگرام کریں گے. آج کل عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وکلاء بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں. کوشش کریں گے اور بھی لوگوں کے ساتھ اس پر بات چیت کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں.